عزیز کیڈٹس، اب ہم لیکچر کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں۔ سبق ہجرت نبوی گزشتہ لیکچر میں نے آپ کو پڑھ کے پورا سنایا تھا تاکہ آپ اس کو تحت اللفظ پڑھ سکیں اور کوئی لفظ پڑھنے میں دقت اور غلطی محسوس ہو تو اس کو درست کریں۔ میرے لیکچر کو بغور پڑھنے کے بعد آپ سے میں نے کہا تھا کہ اپنی کتاب کو کھول کے سامنے رکھ کے اسے 2 سے 3 دفعہ دہرائیں تاکہ آپ صحیح طور سے اردو پڑھنے کے قابل ہو سکیں۔ دوبارہ میں آغاز کرتا ہوں، ساتھ ساتھ میں تشریح آپ کو بتاتا جاؤں گا۔ مشکل الفاظ کے معنی کو ہم دوبارہ دہرائیں گے، پہلے بھی آپ کو لکھوائے گئے تھے۔ اس وقت جب کہ دعوت حق کے جواب میں ہر طرف سے تلوار کی جھنکاریں سنائی دے رہی تھیں۔ یہ کس وقت کا ذکر ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا تو آپ کے قریب ترین لوگوں میں سے صرف 3 لوگ یا 4 لوگ مسلمان ہوئے، جن میں آپ کی زوجہ محترمہ حضرت ختیجہ، آپ کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ اور آپ کے چچا زاد بھائی جو آپ کے ہاں پرورش پا رہے تھے حضرت علی، اور آپ کے دوست، آپ کے یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ 3 سال تک آپ پوشیدہ تبلیغ فرماتے رہے، چند لوگوں کے علاوہ کوئی خاص قابل ذکر تعداد میں مسلمان نہیں ہوئے، اور ان قابل ذکر لوگوں میں بھی صرف حضرت یاسر کا گھرانہ، حضرت بلال حبشی اور 1 یا 2 افراد مزید اس میں شمار کیے جا سکتے ہیں۔ 3 سال کے بعد آپ نے اپنے خاندان کو اور اہل مکہ کو اعلانیہ دعوت دی، جس کے جواب میں آپ کے خاندان میں سے بھی کچھ لوگ، خاص طور پہ آپ کا چچا ابو لہب اور مکہ کے بڑے بڑے سردار اور قریش مکہ عمومی طور پر آپ کے مخالف ہو گئے، اور اس مخالفت میں شدت لانے والوں میں سے قریش کے سردار ابو جہل، امیہ بن خلف، ابو سفیان وغیرہ شامل تھے۔ یہ تبلیغ کم و بیش 7 برس تک جاری رہی، اور کفار مکہ یا قریش مکہ نے مسلمانوں کو اسلام سے برگشتہ کرنے کے لیے، آپ کی دعوت اور تبلیغ کو روکنے کے لیے شدید اذیت کا نشانہ بنایا۔ بہت ساری ایذائیں دی گئیں۔ حضرت بلال کو تپتی ریت پہ لٹایا گیا، حضرت یاسر، ان کی زوجہ سمیہ، ان کو شدید اذیتوں کا نشانہ بنایا گیا۔ اسی طرح باقی اصحاب رسول کو، ابو ذر غفاری جو قبیلہ بنو غفار سے آئے تھے۔ اسی طرح یہ سلسلہ یہاں تک چلا کہ چند مسلمانوں کو، غالباً 50 کے قریب، 50 یا 60 کے لگ بھگ مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو 3 سال کے لیے مکہ کے اندر ایک پہاڑی کے پیچھے ایک چھوٹی سی وادی میں محبوس کر دیا گیا، قید کر دیا گیا، اور قریش نے اس کو بنی ہاشم سے بائیکاٹ کا نام دیا۔ یعنی آپ کا خاندان، آپ کے گھر والے شعب ابی طالب میں 3 سال تک محصور رہے، اور وہ 3 برس جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت شدت کے گزرے، یہاں تک کہ وہ محاصرہ ختم ہوا اور تبلیغ کے 12 سال مکمل ہوئے،
اس کے بعد کفار مکہ یا قریش مکہ سے مفاہمت کی کوئی صورت نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید اذیتوں میں مبتلا رہنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام اور بلاوے کے نتیجے میں معراج کے لیے تشریف لے گئے، اور معراج میں جب آپ عرش معلیٰ اور وہاں سے آگے سدرۃ المنتہا تک گئے اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے انعامات سے سرفراز فرمایا۔ ان انعامات میں آپ کو اعلیٰ کامیابیوں کی، امت کے لیے رحمت اور مغفرت کی، اور آپ کو مقام محبوبیت کی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص قرب اور انعام کی بشارتیں عطا فرمائیں۔ جب آپ واپس تشریف لائے تو اسی سال آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ اور چچا حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم ملا۔ تو مدینہ منورہ کے دو قبائل اوس اور خزرج کے کچھ افراد جو حج کے لیے آئے ہوئے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ آنے کی دعوت دی، جبکہ یہاں قریش مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے تیار کر رہے تھے۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شبلی نعمانی کہتے ہیں کہ اس آپ کی مخالفت میں قریش مکہ تلوار سوت کے کھڑے تھے، اور آخر ان میں یہ طے پایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کیا جائے۔ اس واقعے کی تفصیل آپ نے آگے بیان کی۔ حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالامان مدینہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا۔ حافظ عالم سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو عالم کی حفاظت کرنے والا ہے۔ دارالامان مدینہ یعنی امن کی جگہ۔ خود وجود اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو ان ستمگاروں کا حقیقی ہدف تھا، اپنے لیے حکم خدا کا منتظر تھا۔ ستمگار ظالم کو کہتے ہیں، حقیقی ہدف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ان کے ستم کا، ان کے دشمنی کا نشانہ تھے۔ نبوت کا 13واں سال شروع ہوا اور اکثر صحابہ مدینے پہنچ چکے۔ جو حبشہ میں تھے ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا کہ وہ بھی وہاں سے واپس آ کے مدینہ منورہ میں باقی مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم یعنی وحی الہی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا عزم فرمایا، ارادہ کیا کہ اب ہجرت کر کے ہم مدینہ منورہ میں آباد ہوں گے۔